بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ناظرین، امید ہے آپ سب لوگ خیر خیریت سے ہوں گے۔ آج عمران خان کی سالگرہ ہے اور ان کو سالگرہ سے ایک دن پہلے ایک بڑا سرپرائز مل چکا ہے، اور وہ سرپرائز دیا ہے عثمان ڈار نے، جو کہ ایک طرح سے ان کے بغل بچے تھے اور ہر وقت عمران خان کے ساتھ نیا پاکستان کا ویژن اور اس طرح کی باتیں کرتے تھے۔ بہرحال عمران خان نے اپنی سالگرہ جیل میں گزاری اور اب ان کے لیے ایک بڑی جو ہے شطرنج کی جو چال ہے اور ایک بساط ہے وہ بچھا دی گئی ہے، اور ان کے لیے اب مشکلات ہر آئے دن کے ساتھ بڑھتی جا رہی ہیں۔ عثمان ڈار کے بعد وہ چار لوگ کون ہیں جو کہ ان کے نقش قدم پہ چلتے ہوئے عمران خان کے خلاف گواہی دیں گے؟ اور ہم نے یہ دیکھا کہ اس سے پہلے ایک پریس کانفرنس ہوتی تھی، پریس کانفرنس کے اندر آ کے پارٹی اور عمران خان کو چھوڑنے اور سیاست چھوڑنے کا اعلان کیا جاتا تھا، لیکن کل رات کو ایک نیا ٹرینڈ آیا ہے جس میں پروگرام کے اندر یہ سارے کے سارے اعلانات کیے گئے ہیں۔ اچھا، اس چیز کے اندر ایک چیز تو یہ ہے کہ تحریک انصاف نے فوری طور پر اس کو کاؤنٹر کرنا شروع کر دیا کہ اس کا یہ مقصد تھا، اس کا یہ مقصد تھا، اس کا یہ مقصد تھا، اور ساتھ میں عثمان ڈار کی والدہ کا جو بیان ہے اس کو بہت زیادہ کوٹ کیا جا رہا ہے۔ اب یہ چیز ہمیں دیکھنی ہے کہ عثمان ڈار آئے، مجبوری میں آئے، جس وجہ سے بھی آئے، لیکن کتنا منہ کھول کے گئے اور کتنے کمفرٹیبل اور خوش ہو کے بتا کے گئے، اور کس طریقے سے انہوں نے ساری کی ساری انفارمیشن دی۔ دیکھیں، اس وقت اگر عثمان ڈار کو کوئی ملال تھا تو صرف ایک ہی ملال تھا کہ جو انہوں نے سیاسی کیپٹل اپنے حلقے کے اندر عمران خان کے نام پہ کمایا تھا، وہ سارے کا سارا ایک جھاگ کی طرح اڑ گیا۔ اب اس چیز کو ان کی فیملی بھی بڑے طریقے سے دیکھ رہی ہے، اور ان کی فیملی نے اس چیز کو کاؤنٹر کرنے کی کوشش کی ہے کہ بیسیکلی ان کی جو بڑی دشمنی ہے وہ وہاں پہ خواجہ آصف کے ساتھ ہے، اور ان کی والدہ نے پھر بیان دیا کہ خواجہ آصف، تم نے جناب آپ نے وہ بیان سن لیا ہوگا کہ تم نے جناب عثمان ڈار کے گن پوائنٹ پہ بیان لے لیا ہے اور فلانڈم کا، میں تمہارے خلاف الیکشن لڑوں گی۔ دیکھیں، آپ والدہ ہیں اور ہر ایک کی والدہ کا احترام کرنا ضروری ہے، لیکن آپ اس چیز کو یہ دیکھیں کہ عثمان ڈار نے آ کے منہ کھولا ہے اور بہت زیادہ منہ کھولا ہے، اور یہاں تک وہ بتا گئے ہیں کہ جی یہاں پہ پلاننگ ہوئی، وہ لانگ مارچ جو ہوئی وہ عاصم منیر کو آرمی چیف بننے سے روکنے کے لیے ہوئی، یہ جو حملہ ہوا 9 مئی کو یہ اس لیے ہوا کہ عاصم منیر کے خلاف بغاوت کر کے آرمی کے اوپر پریشر ڈال کے ان کو عہدے سے ہٹایا جائے۔ تو انہوں نے اپنی اوقات سے بہت زیادہ بڑی باتیں کر دی ہیں، جو وہ باتیں کرنے کے بعد اگر ڈار فیملی کے لیے تحریک انصاف میں کوئی جگہ ہے تو میرے لیے یہ حیرانی سے کم نہیں ہوگی۔ اب بعد میں آپ اس کو جتنا مرضی ڈیمیج کنٹرول کرنے کی کوشش کرتے رہیں، عثمان ڈار کو آپ نے آگے کیا تھا، آپ کی فیملی نے آگے کیا تھا۔ مجھے پتا ہے کہ ایک بزنس مین ہونے کے ساتھ ساتھ ایک پولیٹیکل فیملی بھی ہے۔ عثمان ڈار کے بڑے بھائی وہاں پہ کونسلر رہ چکے ہیں، ان کے والد صاحب جو ہیں وہاں پہ تحصیل ناظم رہ چکے ہیں، اور اس طریقے سے ان کا وہاں پہ پولیٹیکل اثر و رسوخ ہے۔ اور اگر عثمان ڈار اس طریقے سے نہ پھنستے تو وہاں پہ اس دفعہ خواجہ آصف کو ہرانا، خاص طور پہ پی ڈی ایم کی 16 ماہ کی حکومت کے بعد، کوئی مشکل کام نہیں تھا۔ لیکن اب ساری کی ساری گیم چینج ہو گئی ہے۔ اب اس میں ہم نے یہ دیکھا کہ ان کے بیانات کے بعد اب وہ کہتے ہیں جی کہ ایجنسی کے اندر لوگ تھے جو کہ عمران خان کو انفارمیشن فراہم کر رہے تھے۔ یہ بات عمران خان نے خود جو ہے اپنے طور پہ انہوں نے کئی دفعہ کہی ہے کہ ہمیں اندر سے انفارمیشن مل جاتی ہے، اور اندر کا بندہ کون ہو سکتا ہے آپ کو پتا ہے۔ اس کے بعد عمران خان کے ساتھ ساتھ ہو سکتا ہے کہ جنرل فیض کے لیے بھی مشکلات پیدا ہو جائیں، اور آنے والے دنوں میں، کیونکہ فوج اپنے اندر احتساب کے نظام کو منظم کرنے کے ساتھ ساتھ اس کو فوری طور پہ امپلیمنٹ بھی کر رہی ہے۔ اچھا، اب عثمان ڈار کے اوپر گن پوائنٹ کے اوپر اس کو لایا گیا، اس سے بیان دلوا دیا گیا، اس نے سیاست بھی چھوڑ دی، اس نے پارٹی بھی چھوڑ دی، اور اب اس کی والدہ خواجہ آصف کا مقابلہ کریں گی۔ میرے لیے تو بڑا مشکل سی بات ہے کہ وہ بڑی مشکل سے بول رہی تھی، جو ان کی ضعیف ان کی جو عمر ہے، تو وہ اگر وہ مقابلہ کر بھی لیں تو لیکن قوم کے لیے اس کا کیا فائدہ ہوگا، کیا پروڈکٹیوٹی ہوگی، کیا وہ ایسا کر سکیں گے، کیا ان کی جگہ پہ کام ان کے بچے کریں گے؟ یہ یہاں پہ بہت بڑے بڑے اور سوالات ہیں۔ بقایا 2 بھائی اور بھی تھے، وہ بیان دے رہے تھے، ان کو پتا ہے کہ والدہ کو تو اب وہ اٹھائیں گے تو ایک معاملہ بن جائے گا، فوری طور پہ سوشل ایشو بن جائے گا، تو اس لیے والدہ کو آگے کر دو، اور وہ بھائی جو 2 اور ہیں وہ پیچھے چھپ گئے۔ اگر سیاست کرنی تھی تو وہ دونوں بھائیوں میں سے ایک بھائی آ کے اور اپنی سیاست کا اعلان کر دیتا کہ نہیں جی عثمان ڈار نے غلط کر دیا، ہم یہاں پہ ڈٹے کھڑے ہیں، تو پھر پتہ چل جاتا کہ وہ کتنے پانی میں۔ بہرحال یہ چیزیں چلتی رہیں گی، لیکن میں آپ کو ایک بات بتا دوں
کہ اگلی باری جو ہے وہ کہا یہ جا رہا ہے کہ فروخ حبیب کی ہے، ان کو تیار کیا جا رہا ہے، ان کا انقلاب بھی نکل چکا ہے اور وہ بھی عمران خان کے خلاف گواہی دیں گے۔ اس کے بعد باری آئے گی صداقت عباسی کی، صداقت عباسی کے ساتھ شیخ رشید کی، اور دیگر لوگ جو ہیں وہ آ کے بتائیں گے کہ 9 مئی کے جو پیچھے اصل ہاتھ کون تھا۔ لیکن اس وقت میں آپ کو بتا دوں کہ ڈاکٹر یاسمین راشد اور محمود رشید جو ہیں وہ بہت برے طریقے سے پھنسے ہوئے ہیں، اور ان کے خلاف جو شواہد ہیں اور جو عمران خان کے خلاف شواہد ہیں وہ ایسے ناقابل تردید شواہد ہیں کہ شاید ان کا 9 مئی کے معاملے میں بچنا انتہائی مشکل ہو جائے۔ اچھا، ایک اور بات اب شروع ہو گئی تحریک انصاف کی طرف سے کہ جی عمران خان بیمار ہو چکے ہیں، اب بیماری کی گیم ڈالی جا رہی ہے، اور ساتھ میں اڈیالہ جیل میں منتقلی کی درخواست کو ایک بہت بڑی غلطی قرار دیا جا رہا ہے۔ عمران خان کے وکیل یہ کہتے ہیں کہ جناب 2000 قیدیوں کی جگہ 7000 قیدی ہیں، 1 درجن مرغیوں کے دڑبے کے اندر اگر آپ 5 درجن مرغیاں قید کر دیں گے تو آپ کو حالات کا اندازہ ہو جائے گا۔ عمران خان کے لیے وہاں بہت زیادہ یعنی اٹک کے اندر بہت زیادہ سکون تھا، وہاں پہ لائبریری، ورزش، اخبار کی سہولیات اور پتہ نہیں کون کون سی سہولیات انہوں نے گنوا دی۔ ویسے تو ہر روز ان کا بیان آیا تھا کہ ان کی جان کو خطرہ ہے، زہر دیا جا رہا ہے، ان کے ہلنے کے لیے ان کے پاس جگہ نہیں ہے، بیٹھنے کے لیے جگہ نہیں ہے، واش روم نہیں ہے، دیوار اونچی ہے، ہر طرح طرح کی باتیں کی جا رہی تھیں، پانی کی ٹینکی ہے، فلاں ہے، ڈمکا ہے، لیکن اس طرح کی ساری باتیں اب اڈیالہ میں آ کے جو ہے وہ چینج ہو چکی ہیں، اور وہ کہتے ہیں کہ جی ہماری جو پیٹرول کی ٹینکی ہے گاڑی کی ایک لگتی تھی ملاقات کے لیے، لیکن یہ ہے کہ وہاں پہ عمران خان کو بہت زیادہ سکون تھا۔ اب دیکھتے ہیں کہ یہ سکون جو ہے کتنے دن تک قائم رہتا ہے۔ ابھی تو فی الحال عمران خان بہت بے سکون ہے، ان کا وزن بھی کم ہو چکا ہے، اور اب باتیں یہ کی جا رہی ہیں کہ شاید عمران خان کو باہر بھیجنے کی تیاری ہو۔ یہ ساری کی ساری افواہیں ہیں، باہر بھیجنے کی جو باتیں ہیں وہ ان کو آفر ضرور ہو سکتی ہے، اور میرے خیال سے اس وقت دوسری پارٹی یہ چاہے گی کہ عمران خان باہر چلے جائیں گے، کیونکہ جس وقت عمران خان نے باہر جانے کا فیصلہ کر لیا، آپ یہ سمجھ لیں کہ انہوں نے فی الحال اس الیکشن کو سرنڈر کر دیا، اور میاں نواز شریف کی طرح 5-7 سال کے لیے اپنی سیاست بھی سرنڈر کر دی۔ اور واپس آنے کے بعد جس طریقے سے حالات میاں نواز شریف کے لیے بدلے ہوئے ہیں، اس وقت یقیناً عمران خان کے لیے بھی حالات بدل چکے ہوں گے۔ لیکن اس وقت ہم سیاسی حکمت عملی دیکھ رہے ہیں تحریک انصاف کی، بہت ہی اگریسو ہے۔ جس طریقے سے فیروز پور روڈ پہ شہباز شریف کو روکا گیا اور گالیاں دی گئیں، اس کی ایک اخلاقی حیثیت تو ایک الگ ہے، لیکن یہ میسیج دینے کی کوشش کی جا رہی ہے کہ اگر عمران خان اندر ہے اور اگر تحریک انصاف کھل کے اپنی الیکشن کمپین نہیں کر سکتی تو آپ بھی پنجاب میں اتنے آرام سے الیکشن کمپین نہیں کر پائیں گے، آپ کو مشکلات کا سامنا کرنا پڑے گا۔ اور اب دیکھتے ہیں کہ اس کے اوپر حکومت کیا ایکشن لیتی ہے، کیونکہ ایک سابق وزیر اعظم کو اس طرح سڑکوں کے اوپر گالیاں دینا اخلاقی لحاظ سے کسی بھی طریقے سے بالکل بھی ٹھیک نہیں ہے، اور ایک سابق وزیر اعظم کیا ایک عام شہری کو بھی اس طرح اگر کوئی گالی دے تو یہ بالکل غلط ہے۔ آپ ان کو چور بنا لیں، ڈاکو بنا لیں، آپ فرضی بنائیں گے، جب تک کہ عدالت اپنا فیصلہ نہیں دیتی کوئی بھی یہ بات حتمی طور پہ نہیں کہہ سکتا کہ یہ چور ہیں اور ان کو سڑکوں پر گالیاں دینے کا ہمیں حق ہے۔ یہ حق بالکل کسی کو بھی نہیں ہے، ہر ایک کا احترام۔ میں یہ سمجھتا ہوں کہ ہمیں اخلاقیات کا جو دامن ہے ہمیں کسی بھی صورت ہمیں اس کو نہیں چھوڑنا چاہیے، چاہے جو مرضی حالات ہوں۔ اگر ہم اس طریقے سے اس کلچر کو پروان چڑھائیں گے، اس کو اپریشیٹ کریں گے تو یہ لوٹ کے ہمارے تک واپس ضرور آئے گا۔ بہرحال ابھی تک کے لیے اتنا ہی، آئندہ تک لے جا دیجیے۔ اللہ حافظ۔